نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا حقیقت کو پہچاننے کے لیے انسانی نگاہ معتبر ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انفال کی آیت 44 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بے شک یا رب العالمین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستہ میں کسی منزل پر تھے، اور یہ پتہ نہ چلا تھا کہ کفار کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا، اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا، اور اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ ممکن تھا کہ ان کی تعداد کی زیادتی مسلمانوں کے دلوں پر رعب بٹھا دیتی اور آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا کہ آیا ان سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات سے ہی بچا لیا اور ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ بے شک اللہ پاک دلوں کے بھید سے، سینے کے راز سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ خواب میں تعداد میں کم دکھا کر پھر یہ بھی مہربانی فرمائی کہ بوقت جنگ بھی مسلمانوں کی نگاہوں اور ان کی جانچ میں وہ بہت ہی کم آئے، تاکہ مسلمان دلیر ہو جائیں اور انہیں کوئی چیز نہ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا یہ لوگ تو کوئی 70 کے قریب ہوں گے۔ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا نہیں، کوئی 1000 کا یہ لشکر ہے۔ پھر اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ حکیم نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ اب تو وہ ان پر اور یہ ان پر ٹوٹ پڑے، تاکہ رب کا کام جس کا کرنا وہ اپنے علم میں مقرر کر چکا تھا پورا ہو جائے، کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ الحمدللہ۔ جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب رہی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ الحمدللہ۔ مسلمانوں کا لشکر بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا، چنانچہ اب تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے۔ امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب چونکہ واقعہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے بظاہر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا تھا۔ آپ نے اسی حصے کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے عین وہ چیز مراد نہیں ہوتی جو خواب میں نظر آ رہی ہو۔ خواب میں سارے لشکر کی تعداد اگرچہ واقعی کم دکھائی گئی، لیکن اس کمی کی اصل تعبیر یہ تھی کہ یہ سارا لشکر بے حیثیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تعبیر کا علم تھا، اور آپ نے یہ خواب صحابہ کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تھا کہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم نے بھی بڑے بڑے پلانز کو ٹیکل کرنا ہو، اسے مکمل کرنا ہو، تو اسے چھوٹے چھوٹے گولز میں یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان پر کام کریں۔ اللہ کی مدد سے پھر یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہمارا حوصلہ بڑھا دیتی ہیں، جو کہ بڑی کامیابی تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ انسانی آنکھ مشکلات کو جتنا بڑا دیکھ رہی ہو وہ اتنی ہی بڑی ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بھلائی کا جو آپ جانتے ہیں، اور مغفرت طلب کرتے ہیں اس چیز سے جو آپ جانتے ہیں، بے شک تو چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔
آمین ثم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا گناہ حقیقی وزن رکھتے ہیں؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔